نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں جاگ کشمیر چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کا دن جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس حوالے سے گفتگو کا موقع فراہم کیا ہے، اور یہ ایک سلسلہ جو انہوں نے مجھے فراہم کیا ہے کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت بھی پیش کر سکیں اور ان کے زندگی کے مختلف گوشوں کو عوام الناس کے سامنے رکھ سکیں۔ احباب محترم، اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ چیز ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جب بنی نوع انسان کو تخلیق فرمایا تو اس کو تخلیق فرمانے کے ساتھ ساتھ جہاں اس کی دیگر ضرورتوں کا انتظام و انصرام فرمایا، وہی انسان کی اخلاقی، نظریاتی تربیت اور اس کی تعلیم کا بھی سلسلہ قائم فرمایا، اور اس تعلیم اور تربیت کو اور پھر اس کو راہ ہدایت پر گامزن رکھنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر دور میں انسان کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اور اس کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ واصل رکھنے کے لیے ایک مضبوط، ایک منظم اور ایک خوبصورت دین اور نظام عطا فرمایا۔ اور یہ نظام اللہ رب العزت کی ذات کے پیارے اور مقدس ہستیاں جو پیارے رسول تھے وہ لے کر آتے رہے اور اپنی قوم کو اللہ کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ اس طرح کرتے کرتے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو، اپنی امت کو، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے ایک سلسلہ قائم فرمایا، اور اسی سلسلے کو رب کائنات کی ذات نے اپنے پاک کلام میں یوں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، کیا؟ ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر، تمام نظام ہائے باطلہ پر اس کو غالب کر دیا جائے۔ جس دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اگر اس دور کے احوال کا جائزہ لیا جائے تو جہالت اس قدر عروج پر تھی کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر لیا کرتا تھا، اپنے والدین کو منڈیوں میں لے جا کر بیچ دیا کرتا تھا، اور اخلاقیات کے حوالے سے جو سب سے نچلا درجہ تھا وہ ان لوگوں میں پایا جاتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جب تشریف لائی تو آپ نے پہلے 40 سال اپنی قوم کی تربیت کی، ان کو واعظ کیا، ان کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اور جن جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام پر لبیک کہا اور اس کو قبول کیا، بعد میں وہی ہستیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو لے کر دنیا پر اس نظام کو غالب کرنے میں سر فہرست نظر آتی ہیں۔ ان ہستیوں کا اگر ہم تذکرہ کریں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری حیات 63 برس کی پائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظام کو ان لوگوں کے ذہنوں میں اتارا ہے، ان کی طبیعتوں میں اتارا ہے، ان کے کردار میں اتارا ہے، ان کے عمل میں اتارا ہے۔ تو پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے تو ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیابت کا سلسلہ سنبھالا، خلافت کا سلسلہ سنبھالا، لیکن جو سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا وہ اندرونی سازشوں کا دور تھا، وہ خلفشار کا دور تھا،
فتنوں نے سر اٹھایا تو آپ کی جو ساری تگ و دو تھی، جو ساری محنت تھی، اندرونی فتنوں کو ختم کرتے ہوئے، اندرونی خلفشار کو ختم کرتے ہوئے، ان سازشوں کو ختم کرتے ہوئے گزری۔ لیکن آپ کے جانے کے فوراً بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق اگر ہم ان کی ذات کی بات کریں، ان کی شخصیت کی بات کریں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عمر وہ ذات ہے کہ جس کی ذات سے اور جس کے سائے سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور پھر آپ کی ذات کی اور آپ کی شخصیت کی اگر بات کی جائے تو آپ وہ ذات ہیں کہ ایک دفعہ ظاہراً جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، اس دور کے جو منافق تھے، وہ اور ایک یہودی آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اور جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، مگر منافق اس بات کو نہ مانا، اور وہ یہودی کو لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، یہودی کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، آپ اس کا فیصلہ فرما دیجئے۔ تو یہودی نے اس وقت یہ بات کہی کہ اے عمر، آپ کے نبی اس بات کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ اندر تشریف لے گئے، اپنی تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر کے فرمایا کہ جس کو محمد مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو فاروق کا لقب عطا ہوا۔ آپ اگر ہم بات کریں آپ کے طرز حکمرانی کی اور اس جو موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کی ہم بات کریں، ہمیں تو حضور علیہ السلام کی وہ تربیت یافتہ جو سپاہی تھے، حضور کے جو اصحاب تھے، حضور کے جو ساتھی تھے، حضور کے جو دوست تھے، اور حضور علیہ السلام کے اس خوبصورت گلشن سے جو پھول مہکے تھے، ان میں اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو سیدنا عمر فاروق نے وہ نظام دیا، اور وہ نظام جس کو رب کائنات کی ذات تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دینے کی بات کر رہا ہے، وہ نظام اگر صحیح معنوں میں کہیں نظر آتا ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے دور حکومت میں نظر آتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک اگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو وہ یہ کہ ایک دفعہ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ جب وہ شخص کھڑا ہوا تو اس نے کہا عمر خطبہ بعد میں دیجیے گا، پہلے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے تن پر جو لباس ہے وہ اس کپڑے سے نہیں بن سکتا جو بیت المال سے سب کو ملا تھا، تو آپ کا یہ لباس جو آپ کے تن پر نظر آ رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ عمر جو اس سلطنت روم اور جو سلطنت روم ہے اور دوسری سلطنتیں جو بڑی بڑی اس وقت کی سپر پاور تھیں، ان کو فتح کرنے والے عمر فاروق، وہ ایک شخص جو آپ کا مقتدی ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک عام شخص ہے، اس کے سامنے بھی جواب دے گا، تصور رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میرا بیٹا اس مجمع میں موجود ہے، میں اس سے کہوں گا کہ وہ کھڑا ہو کے اس کا جواب دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے والد صاحب کا قد دراز ہے تو ایک چادر سے ان کا لباس نہیں بن سکتا، تو میں نے اپنے حصے کی چادر بھی ان کو دے دی تاکہ ان کا لباس مکمل ہو سکے۔ تو یہ طرز حکمرانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے اتنی تفصیل کے ساتھ ہم ان باتوں کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے تو ہمارے لیے یہ نمونے رکھے ہیں، ہمارے اسلاف نے تو ہمارے لیے یہ کرائٹیریا رکھا ہے، یہ کردار رکھا ہے، اور یہ کردار کیوں تھا؟ وہ کردار اس لیے تھا کہ آقا علیہ السلام کی تربیت تھی، آقا علیہ السلام کے تیار کردہ لوگ تھے، آقا علیہ السلام نے ان کی روحانی تربیت کی، آقا علیہ السلام نے ان کی کردار کی تربیت کی، آقا علیہ السلام نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ جب دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں تو جب وہ نظام دیتے ہیں تو دنیا کے تمام نظام ہائے باطلہ کو تہ و تیغ کرتے ہوئے قرآن کی حکمرانی کو وہ جو ہے نا وہ ساری دنیا پر نافذ کر دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ ایک علاقے سے گزر رہے تھے، آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ اس خیمے میں گئے، اس شخص کو باہر بلایا تو پوچھا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری بیوی ہے جو بچہ پیدا ہونے کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی عورت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میرے پاس کوئی عورت نہیں ہے۔ تو آپ گھر گئے، امیر المومنین وقت کے بادشاہ ہیں، گھر گئے، اپنی اہلیہ کو لے کر آئے، اس خیمے میں چھوڑا، انہوں نے اس کا بچہ پیدا کروایا، بچہ پیدا کروانے کے بعد خیمے سے آواز دی کہ امیر المومنین اس شخص کو مبارک دیجئے
کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اس وقت اس شخص کو پتہ چلا کہ یہ تو سیدنا عمر فاروق امیر المومنین اور خلیفہ وقت تھے، تب جا کے اس کو احساس ہوا یہ خلیفہ وقت تھے اور یہ حکمران تھے جو اسلام نے طرز حکمرانی ہمیں عطا کیا، اور جو طرز حکمرانی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہ سیدنا عمر، اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے جسم پر بوریاں لادنے کے اتنے نشانات پائے جاتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور آپ کی طرز حکمرانی کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک شخص قیصر روم کی طرف سے آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ جا کے پتہ کرتا ہے کہ جی سیدنا عمر فاروق کہاں پہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ تو مدینہ کے باہر جو باغات ہیں وہاں پہ ہوں گے، اور جب وہ مدینہ کے باغات میں جاتا ہے تو آپ ایک درخت کے نیچے ایک پتھر کو اپنا سرانہ بنا کے آرام فرما ہوتے ہیں، تو وہ شخص حیران ہو جاتا ہے کہ وہ عمر فاروق جس کے سائے سے اور جس کے نام سے دنیا ڈرتی ہے، اس کا طرز حکمرانی یہ ہے۔ تو دوستان محترم، ہمیں آج کے دور میں جو پیغام ملتا ہے، اور بالخصوص آج کے دن کے حوالے سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے تو یہ طرز حکمرانی ہمیں عطا کیا تھا، اسلام نے تو ہمیں یہ کردار عطا کیا تھا جس کو سیدنا عمر فاروق نے دنیا میں نافذ کیا۔ اور آج آپ دیکھیں، ہم یورپ کی بات کرتے ہیں تو یورپ میں جیسے جرمنی ہے، تو جرمنی میں اب بھی وہ قانون جو بچے کو پیدا ہونے سے لے کر 16 سال کی عمر تک نان نفقہ دینے کی بات کرتا ہے، یورپ نے آج بھی اس کا نام عمرین لا رکھا ہوا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، ان کے گوشوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، ان کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمارے حکمرانوں کو ان سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس چیز کو اپنا سکیں اور پھر عوام کی خدمت کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات کی ذات ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے جو ہمیں وہ روشنی ملتی ہے، جو ہدایت ملتی ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنے عمل اور کردار میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔